جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں. یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہو نا. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی، تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں، چلے جائیں پارلیمنٹیرینز. عمران خان بھی اگر نہیں فٹ ہوتا اس کے اوپر چلا جائے، ملک بچ جائے گا. Are you ready for it? اگر میں 62-63 میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. ادارے تباہ کرے گا جو قوم تباہ ہو جائے گی. سو اس لیے میں عرض کر دوں، اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا، کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں 62. کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے. اللہ کرے گرے. مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے، اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے قانون. صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے دیانتدار نہ ہو. آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹبل ہی نہیں ہے. یا تو آپ فرشتے بٹھا دیں اسمبلی میں تو وہ شاید ہو جائیں، انسانوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. سب پھنس جاتے ہیں اسمبلی میں کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو نہیں بھیجوں گا جب تک دنیا اس کی اصلیت نہ پہچان جائے.